یہ تین عقیدے ہو گئے، عالم الغیب بھی اللہ کے نبی نہیں، حاضر ناظر بھی اللہ کے نبی نہیں، اور مختار بھی اللہ کے نبی نہیں، تو بھائی پھر اللہ کے نبی کیا ہے؟ سوال ہو گیا نا۔ تو پھر یہ بھی سمجھیں، صرف سلبی باتیں تو نہیں ہوں گی نا، ایجابی باتیں بھی ہوں گی۔ اللہ کے نبی وہی ہیں جو ان آیات سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی مطیع ہیں، اللہ کی بات ماننے والے۔ کہا زبان کو حرکت نہیں دینی، نہیں دینی، خاموشی سے سننا ہے، خاموشی سے سنا، تسلی دے دی آپ کے سینے میں ہم جمع رکھیں گے، بس ٹھیک یا اللہ بالکل آمنا صدقنا، زبان سے ادائیگی بھی ہم کروائیں گے، یا اللہ ٹھیک آمنا صدقنا، اس کے مضامین کے بیانات کی تفصیل بھی ہم آپ کو بتائیں گے، یا اللہ ٹھیک آمنا صدقنا۔ اللہ کے نبی مطیع تھے، ان آیات کے ایک ایک حرف سے یہ بات چھلک رہی ہے، ٹپک رہی ہے۔ اللہ کے نبی مطیع تھے، اطاعت گزار تھے اپنے اللہ کے۔ بس اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اللہ کا اطاعت گزار دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ تو خواتین و حضرات، تو ان آیات سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب بھی نہیں، حاضر ناظر بھی نہیں، مختار بھی نہیں، کیا ہے؟ مطیع ہیں، تابع فرمان ہیں، اطاعت گزار ہیں اللہ کے۔ ایک ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اطاعت گزار ہیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، قرآن کو لینے کے لیے آپ نے زبان کو حرکت نہیں دینی۔ آمنا صدقنا، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع رکھنا ہمارا کام ہے۔ آمنا صدقنا، اس کو آپ کی زبان سے ادائیگی کروانا بھی ہمارا کام ہے۔ آمنا صدقنا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو میرے نبی آپ نے بس غور سے سننا ہے، یہی آپ کا کام ہے۔ آمنا صدقنا، ثم ان علینا بیان، اس پھر قرآن کی وضاحت، اس کے معانی کا بیان، مضامین، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ آمنا صدقنا، ایک ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کے نبی اللہ کے مطیع ہیں۔ اللہ مطاع ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور ہم نبی کے مطیع ہیں، ہم نبی کے تابع فرمان ہیں، اور نبی کے واسطے سے دراصل اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ نبی کی اطاعت بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ نبی کی اطاعت اس لیے ہے کہ نبی کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت رسول کے لیے نہیں ہوتی ہے بذات ہی کہ اللہ نہ ہو، رسول کی اطاعت اس لیے ہوتی ہے کہ دراصل رسول کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی تابع فرمان، ہم اللہ کے نبی کے تابع فرمان، اللہ کے نبی اپنے رب کے براہ راست تابع فرمان، ہم سب اپنے رب کے بواسطہ نبی تابع فرمان۔ اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو۔ اللہ نے اپنی اطاعت کروانے کے لیے اور اس کی طرف متنبہ کرنے کے لیے انبیاء اور رسولوں کا انتخاب فرمایا اور انہیں دنیا میں بھیجا۔ تو بات شاید تھوڑی بہت، کیونکہ ہمارا تھوڑا سا درمیان میں وقفہ آ گیا تھا، تو ممکن ہے تھوڑی سی ریپیٹیشن بھی ہو گئی ہو، تو اسے بہرحال نظر انداز کیجیے گا۔ تو قرآن کا یہ جو پہلو ہے کہ ان آیات کا یہ جو پہلو ہے کہ عقائد کے حوالے سے کیا فوائد ہیں ان آیات کے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اختصار کے ساتھ پھر رکھ دیتا ہوں کہ ان آیات کے اندر 3 سلبی پہلو ہیں اور ایک ایجابی پہلو ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سلبی پہلو یعنی جس کی نفی کی گئی ہے، وہ 3 سلبی پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، عالم الغیب نہیں، حاضر ناظر نہیں، مختار نہیں۔ ایک ایجابی پہلو ہے جس کا اثبات ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی دراصل اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں۔ تو یہ کل 4 پہلو ان آیات سے عقیدے کے حوالے سے سامنے آتے ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ہر آیت سے یہ میں 4 پہلو آپ کے سامنے 2-3 منٹ میں رکھ دیتا ہوں، تو پھر اس بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، یہ 15 آیت ختم ہوتی ہے، یہ 16ویں آیت ہے۔ 16، 17، 18، 19 تک یہ آیات ہیں۔ 19 کے بعد پھر 21 آیات ہیں، پھر سورہ قیامہ کی کل 40 آیات بن جاتی ہیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، قرآن کو جلدی لینے کے لیے میرے نبی آپ نے اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت نہیں دینی۔ معلوم ہوا عالم الغیب نہیں، ٹھیک ہے۔
قرآن لینے کے لیے. قرآن پہلے آپ کے پاس تھا نہیں، لینے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب جو تھا نہیں وہی چیز لے رہے ہیں. عالم الغیب ہونے کی نفی ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہوتا اوپر سے یہ آرڈر آنا ہے، پھر بھی آپ کبھی بھی اپنے زبان کو نہیں ہلاتے. عالم الغیب کی نفی ہو گئی. حاضر ناظر کی نفی ہو گئی. حاضر ناظر کی اس لیے نفی ہو گئی، یہ وحی آ رہی ہے. آپ پہلی لوح محفوظ پر موجود تھے تو وحی آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ تو وہاں موجود بھی تھے، اگر دیکھ بھی رہے تھے تو پھر وحی کا سلسلہ ہی بالکل کیا کہتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی. حاضر ناظر ہونے کی بھی نفی ہو گئی. مختار کی بھی نفی ہو گئی کہ آپ کا اختیار نہیں چلتا، اللہ کا چلتا ہے، کیونکہ حکم آپ کو اللہ دے رہا ہے. تو تینوں کی نفی ہو گئی. اور چوتھے کا اثبات ہو گیا، کیا؟ اطاعت گزار. آپ نے یہ حکم ماننے، اور اللہ کے نبی حکم مانتے تھے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن. آپ کے سینے میں جمع رکھنا اور اس کو آپ کی زبان سے ادائیگی کروانا ہمارا کام ہے. اس سے بھی یہ چاروں پہلو ثابت ہوتے ہیں. عالم الغیب نہیں، اس لیے تو آپ کے سینے میں جمع کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کروانے کی ذمہ داری لے رہے ہیں. عالم الغیب ہوتے تو یاد کروانے کی ذمہ داری کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. وقرآن، آپ کی زبان سے ادائیگی کروانا بھی ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے. اللہ نہ چاہے تو زبان سے ادائیگی بھی نہیں ہوگی. عالم الغیب ہونے کی نفی ہو گئی. حاضر ناظر ہونے کی بھی نفی ہو گئی. اللہ نہ چاہے تو نبی پڑھ نہیں سکتا، اللہ نہ چاہے تو نبی کو یاد بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے مختار کیا کہتے ہیں، عالم الغیب ہونے کی تو نفی ہو گئی، حاضر ناظر ہونے کی بھی نفی ہو گئی. حاضر ناظر ہونے کی بھی نفی اسی طرح ہوئی. ان علینا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینے میں جمع رکھنا اور اس کو ادائیگی کروانا ہمارا کام. سینے میں جمع نہیں تھا، اللہ نے کروایا. عالم الغیب ہونے کی نفی ہو گئی. اور آپ اسی وقت پڑھیں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. ٹھیک ہے. اس سے کیا کہتے ہیں، مختار ہونے کی نفی ہو گئی. آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، جب اللہ چاہیں گے. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں، حاضر ناظر ہونے کی نفی ہو گئی. حاضر ناظر ہونے کی نفی اس لیے ہو گئی کہ وحی کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے اگر حاضر ناظر ہوں، کیونکہ لوح محفوظ میں موجود ہے، پھر وحی بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو وہاں حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، تو پھر وحی کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. ثم ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع. ہاں، چوتھا پہلو جو رہتا ہے اس میں اطاعت گزاری کا. آپ کے سینے میں جمع رکھنا، جب ہم چاہیں گے ادا کرنا، یہ ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے. آمنا صدقنا، جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے مان لیا، ہاں ٹھیک ہے میں خاموش رہوں گا، اور جب اللہ چاہیں گے ادا ہوگا، ایمان ہے. یہ پہلو بھی ثابت ہو گیا اطاعت گزاری کا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو بس آپ اس کو سنیے. بس عالم غیب ہونے کی نفی ہو گئی، کیونکہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. پہلے پتہ نہیں تھا، جب تلاوت ہو رہی پتہ ہے. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ. یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ بھی نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی. قرآن بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم پڑھیں تو آپ اتباع کریں. عالم الغیب ہونے کی نفی ہو گئی. اگر عالم الغیب تھے تو پھر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جبریل امین کو. ٹھیک ہے. حاضر ناظر ہونے کی نفی ہو گئی، وہاں موجود تھے تو وہی آنے کی ضرورت نہیں. مختار کی بھی نفی ہو گئی کہ آپ کا اختیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاف کہہ دیا کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو آپ نے خاموش رہنا ہے، مرضی اللہ کی چلے گی. اور پھر تین چیزوں کی نفی ہونے کے ساتھ ایک چیز پہ اس بات ہوگی، اطاعت گزار، کہ میرے نبی آپ نے حکم ماننا ہے، تو اللہ کے نبی نے تو حکم ماننا ہی ماننا تھا. سمجھ آئی؟ تو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا. پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان کروانا. اس سے بھی عالم الغیب ہونے کی نفی ہو گئی. آپ کو پہلے پتہ تھا تو بیان کی ضرورت نہیں. حاضر ناظر ہونے کی نفی ہو گئی کہ جب پہلے وہاں حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو بیان کرنے کی ضرورت کیا؟ آپ کو تو پہلے ہی پتہ ہے. مختار ہونے کی بھی نفی ہو گئی کہ ہمارے ذمے اس کو بیان کرنا. جب ہم چاہیں گے تو آپ بیان کریں گے، جب ہم نہیں چاہیں گے تو آپ بیان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر ایک بات کا اس بات بھی ہو گیا، یعنی اطاعت گزاری. ہمارے اوپر ہے بیان، جب ہم چاہیں گے تو آپ بیان کریں گے. سمجھ آئی؟ تو اللہ کے نبی نے ان احکام کو مان لیا تو اطاعت گزاری کا پہلو بھی ثابت ہو گیا. ان آیات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ حقائق رکھنے تھے. اللہ ان حقیقتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.